اللہ نے لکھا تھا میرے لیے اس طرح، گویا اللہ کے علم کو یا اللہ کی تقدیر کو اپنی بد عملی کا جواز بنا رہا ہے۔ یاد رکھیے ایسی بات نہیں ہے۔ کافروں نے بھی یہی کہا، وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا، فرمایا مشرک لوگ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ فرمایا یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ نے کب کہا ہے شرک کرو؟ اللہ نے کب کہا ہے شرک کرو؟ اللہ تو فرماتے ہیں لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو معمولی سا شریک بھی نہ بناؤ۔ تو اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اپنی مرضی سے کرتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا اللہ نے لکھا تھا ایسے، اللہ نے چاہا ایسے تو ہو گیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے نہ شرک لکھا ہے نہ شرک چاہا ہے، جو کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ ہاں اتنی بات ہے اللہ کا علم کامل ہے، یعنی پتہ اللہ کو پہلے سے ہے، شروع سے پتہ ہے اللہ کو یہ شرک کرے گا اپنے اختیار سے، کرے گا اپنے اختیار سے۔ اس میں اللہ نے کوئی جبر نہیں کیا اس پر، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دیا تھا لہذا یہ شرک کر رہا ہے، یہ وجہ نہیں ہے۔ اس نے ایسے کرنا تھا کیونکہ اللہ کے لیے ماضی حال مستقبل برابر ہے، اللہ تعالیٰ کو شروع سے علم ہے۔ اگر کسی کے کام کرنے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے یہ کام کیا تو آپ کو پتہ چل گیا ہے لہذا میں معذور ہوں؟ اگر بعد میں پتہ چلے کوئی معذور نہیں ہوتا تو پہلے پتہ چل گیا تو معذور کیسے ہوگا؟ یہ تو صرف فرق ہے ہمارے اور اللہ کے علم کا، ہمیں پتہ بعد میں چلتا ہے، اللہ کو پتہ پہلے سے ہے۔ لیکن جو کرتا ہے انسان وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہ تو مکمل طور پہ انسان کو با اختیار بنایا ہے اور نہ ہی انسان کو مجبور بنایا ہے مکمل طور پر۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھی ہیں، ان میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، پیدائش ہے، موت ہے، حتیٰ کہ بیماری ہے، رزق ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہے۔ کوئی یہ نہیں جہاں چاہے پیدا ہو، نہیں، جہاں اللہ چاہے گا پیدا کرے، جب چاہے پیدا ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا پیدا کرے گا۔ کب مرے گا اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کوئی آدمی اپنی مرضی سے نہیں مر سکتا۔ یہ ایسے کام ہیں یہ جو میں نے مثالیں دی ہیں کہ ان میں انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے اور اللہ پوچھے گا بھی نہیں، اللہ پوچھے گا بھی نہیں تو کس گھر میں پیدا ہوا، تو فلاں وقت کیوں پیدا ہوا، تو اس وقت کیوں مرا، تیری عمر تھوڑی کیوں ہوئی یا زیادہ کیوں ہوئی، یہ نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ یہ اللہ نے ہمارے اختیار میں ہی نہیں رکھا، لہذا اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بات پوچھے گا بھی نہیں۔ کوئی تھوڑی عمر کا ہے تب بھی، بڑی عمر کا ہے تب بھی، یہ انسان کے عمل کی بات ہے۔ عمل اللہ نے ہمارے اختیار میں دیا ہے، یہ نہیں کہ سب کچھ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا، نہیں، عمل ہمارے اختیار میں دیا ہے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، فرمایا جو چاہے کفر کرے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، گویا یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ ہمیں دھکیل کے تو نہیں لاتا ہے، نہ کسی کو کوئی دھکیل کر سینے میں لے جاتا ہے، نہ کسی کو کوئی دھکیل کر مسجد میں لاتا ہے، بلکہ یہاں آنے والا بھی اپنی مرضی سے آتا ہے، وہاں جانے والا بھی اپنی مرضی سے جاتا ہے، جہاں نہ آنے والا بھی اپنی مرضی سے نہیں آتا اور وہاں نہ جانے والا بھی اپنی مرضی سے نہیں آتا۔ یہ اللہ نے ہمارے اختیار میں رکھا ہے، یاد رکھیے، یہ ہمارے اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا، اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا۔ کیا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص
اللہ تعالیٰ کے سامنے جب تک ان 5 چیزوں کا جواب نہ دے اس وقت تک اس کو ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی، جب تک ان 5 چیزوں کا جواب نہ دے۔ ان 5 چیزوں میں کیا ہے؟ ان 5 چیزوں میں یہ ہے کہ جو تجھے اللہ نے علم دیا تھا تو نے اس پہ عمل کیا یا نہیں؟ جو تجھے علم دیا اس علم پہ عمل کیا یا نہیں؟ جو کمایا وہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ جو کمایا کہاں سے کمایا، یہ نہیں کتنا کمایا، اس کی بات نہیں ہے۔ جو کمایا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کیوں یہ 2 چیزیں انسان کے اختیار میں ہے رزق کے مسئلہ میں، کہ وہ حلال سے کما لے یا حرام سے کما لے۔ ملنا اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ہمیں ملنا ہے۔ حلال والے کو ملتا ہے وہ بھی اللہ کا علم ہے، حرام کو ملتا ہے وہ بھی اللہ کا علم ہے، لیکن یہ کرتا انسان ہے، کسب اس میں انسان کا ہے۔ اللہ کا علم تو اس لیے ہے کہ اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں، اللہ کے علم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، سچا علم ہے، سچا علم۔ جیسے رسولوں نے فرما دیا قیامت سے پہلے یہ ہوگا، قیامت کی یہ علامات ہیں، تو کیا وہ اللہ کے رسول کریں گے علامات؟ نہیں، آپ نے بتلایا ہے، آئندہ چیز کا علم بتلایا ہے، کیوں اللہ نے آپ کو بتلا دیا، تو نہ وہ آپ نے کرنا ہے نہ کسی انسان نے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ نے ایسے کہا تھا لہذا آپ کر رہے ہیں یہ کام، یہ بات نہیں۔ اسی طرح اگر اللہ کہہ دے کہ فلاں آدمی یہ کرتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے کہنے سے کرتا ہے۔ اگر اللہ کے کہنے سے ہی کرنا ہو تو پھر یہ کتابیں اتارنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کتابوں میں کیوں پھر کہا یہ کام کرو یہ نہ کرو؟ اگر ہم کو اختیار نہیں ہے، اس لیے اس باریک مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ کا علم اور چیز ہے، ہمارا عمل اور چیز ہے۔ کوئی شخص اللہ کے علم کو اپنی بد عملی کا جواز نہیں بنا سکتا۔ اللہ یہ نہیں پوچھیں گے تو کتنے سال زندہ رہا، یہ پوچھیں گے جتنے سال زندہ رہا کیا تو نے فرائض ادا کیے، کیا کبائر سے اجتناب کیا، یہ پوچھیں گے۔ ماذا عمل فیما علم، جو جانا تھا اس پہ کیا عمل کیا، چاہے وہ 100 سال رہا ہو اور چاہے وہ چند لمحے رہا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں بہترین شخص کون ہے؟ فرمایا جس شخص کی عمر لمبی ہے اور اس کے عمل نیک ہے۔ افضل کون؟ جس شخص کی عمر لمبی اور کام اچھے۔ پھر فرمایا بدترین آدمی کون؟ جس کی عمر لمبی لیکن کام برے۔ گویا اعمال کی وجہ سے فضیلت ہے، اعمال کی وجہ سے مذمت ہے، عمر کی وجہ سے نہیں۔ عمر تو اس کی بھی 100 سال ہے جو اچھے کام کرتا ہے، اس کی بھی 100 سال ہے جو برے کام کرتا ہے، اور یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں پوچھیں گے کہ تو نے اتنی زندگی کیوں لی، تھوڑی زندگی کیوں گزاری۔ ایسے بھی لوگ ہوئے کہ جنہوں ایک لمحہ ملا، یعنی تھوڑا وقت ملا، اس تھوڑے وقت میں انہوں نے کام کیا اور سیدھے جنت میں چلے گئے۔ ایک اعرابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو رہا ہوں، کیا میں پہلے مسلمان ہو جاؤں یا پہلے میں جہاد کروں پھر مسلمان ہو جاؤں؟ جنگ کے موقع پہ آیا تھا نا، جنگ کے موقع پر آپ نے فرمایا پہلے مسلمان ہو پھر عمل کر۔ وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس نے جنگ میں حصہ لیا، اور اتفاق ایسا کہ اسی جنگ میں شہید ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل قلیلا و اجر کثیرا،
اس نے عمل تو تھوڑا کیا لیکن اجر بہت زیادہ لے گیا. کیوں؟ جتنا موقع ملا، جتنا توبہ کے بعد بھی، توبہ یہ پچھلے گناہوں کو ختم کرتی ہے. لہذا اگر کوئی غلط کاموں میں ملوث ہے تو وہ توبہ کر لے، توبہ کرنے سے پچھلے گناہ ختم ہو جائیں گے. لیکن توبہ خالص ہونی چاہیے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا خالص توبہ کیا ہے کہ توبہ کرتے وقت عزم ہے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ خالص توبہ ہے. ہم بسا اوقات یہ بھی رکھتے ہیں کہ دوبارہ موقع ملا تو پھر بھی کروں گا، چلو پچھلا معاف کراؤ. نہیں، ایسے پچھلا معاف نہیں ہوتا. پچھلا